الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس شخص کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دیں، سیدھا راستہ دکھانے کا فیصلہ فرما دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ دین، اسلام، شریعت کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا فیصلہ فرما دیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ شرع صدر ہو جانا، سینے کا کھل جانا، شریعت کا روشن ہو جانا، دین کا سمجھ آ جانا اور اللہ رب العزت کی طرف جانے والے راستے کا اللہ کے کرم سے معلوم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر پہ ان کی موت ہو گئی، تو قیامت کے دن اگر زمین کو بھر دیا جائے خزانوں سے اور وہ سارے خزانے فدیے میں دینا چاہیں، تو انسان جہنم سے نجات نہیں پا سکتا، اور قیامت کے دن جہنم سے نجات ملے گی تو صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، میں یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر دنیا میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ملے، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا نہ ملے، رہنے کے لیے جھونپڑی نہ ملے اور پہننے کے لیے ایک چیتڑا کپڑے کا نہ ملے، اور ایمان کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا جائے، یہ شخص کامیاب و کامران ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی شخص کو ہفت اقلیم کی سلطنت مل جائے، ساتوں زمینوں کی بادشاہت مل جائے، ساتوں بر اعظم کا حاکم بن جائے اور ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو اللہ کی قسم یہ شخص ناکام ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ دنیا میں ہر شخص کا اپنا ایک ذہن ہے کہ وہ کامیابی کس کو سمجھتا ہے، کامرانی کس کو سمجھتا ہے، اور ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی کس کو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یقیناً یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
کہ وہ شخص جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، نہیں، فرمایا فمن زحزح عن النار، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا ہو سکتا ہے کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ایمان ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ایمان ہے، ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جب کسی پر کرم فرماتے ہیں تو ان کو یہ نعمت سمجھا دیتے ہیں، اللہ محبت فرماتے ہیں تو یہ نعمت سمجھا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ شریعت کو سمجھا دے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جس کو مل جائیں، تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں اور اپنا معمول بنا لیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، بعض روایت میں وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم آپ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اے اللہ ہم دین کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اے اللہ ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اے اللہ جو آپ نے فرمایا وہ برحق ہے، جو آپ کے پیغمبر نے فرمایا وہ برحق ہے، جو آپ کی شریعت کہی وہی برحق ہے۔ پوری انسانیت جو کہے اور تیرے حکم کے خلاف ہو، پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہو، تیرے بتائے ہوئے شریعت، تیری بتائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو، اے اللہ ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کرتے، اے اللہ مجھ سے ہرگز راضی نہیں ہیں۔ ہم راضی ہیں تیری ذات پر، ہم راضی ہیں تیرے دین پر، ہم راضی ہیں اے اللہ تیرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں یقین فرمائیں کہ بس سوچتا ہوں میں کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں کہ سننے والے کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے اور میرے بھی دماغ میں اترے، یہ بات مجھے بھی سمجھ آئے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، اے اللہ موت ایمان والی عطا فرما، اے اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، اے اللہ موت ایمان والی عطا فرما۔ جب ہم کسی شخص کی میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم وہاں دعا مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور ہم میں جس کو موت دے تو ایمان پہ موت دے۔ اسلام اور ایمان دو لفظ ہیں، ان میں الفاظ اور معنی کے اعتبار سے بس اتنا سا فرق ہے۔ ایمان نام ہے مان لینے کا، اسلام نام ہے کر لینے کا۔ ایمان کا معنی کہ ماننا ہے، سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے۔ سمجھ آیا تو مان لیا، نہ سمجھ آیا تو نہ مانا، تو ایمان کس بات کا ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے بس ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔
نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ آ جائے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آ جائے تب بھی مانتے ہیں۔ جب یوں شرح صدر کے ساتھ مانیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر دکھائیں گے کہ جو کچھ تم بغیر دیکھے مانتے تھے آج دیکھ لو۔ تم نے بغیر دیکھے مانا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تحد نگاہ اللہ کھول دیتے ہیں، لو آج دیکھ لو۔ تم نے بغیر دیکھے مانا اللہ تعالیٰ جنت کا بچھونا، جنت کا لباس، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں دیتے ہیں، لو آج دیکھ لو۔ تم نے مانا تھا، آج دیکھ لو۔ دیکھ کر وہاں مانیں گے اس کا فائدہ نہیں، یہاں مانے اور بغیر دیکھے مانے اس کا فائدہ ہے۔ بغیر سمجھے مانے، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، جب یوں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سمجھا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں انسان کے اوپر دین کو۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اسلام دونوں اللہ عطا فرمائے، یعنی اللہ ماننے کی بھی توفیق دے اور مانا ہے تو اس کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ماننے کی نعمت سے محروم ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مانتا ہے لیکن کرنے کی نعمت سے محروم ہے۔ ہم نے ماننا بھی ہے اور ہم نے کرنا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ عشاق عطا فرمائے، اللہ اکبر، وہ محبین عطا فرمائے، چشم فلک نے ان سے بڑھ کر عاشق اس زمین پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ چشم فلک نے ایسی عشاق کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ اکبر، کٹ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، گھر سے بے گھر ہو کر جان دے رہے ہیں، اور جاتے دفعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کیا یقین تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر۔ جب آدمی دل و جان سے مانتا ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت دل میں اتر جاتی ہے، پھر ہر چیز فدا کرنی آسان ہے۔ کیا مال ہے، کیا جان ہے، کیا گھر ہے، کیا اولاد ہے، یہ لٹانا پیغمبر کے دین پر مشکل نہیں ہوتا۔ پھر انسان کو لطف آتا ہے، پھر بندے کو راحت ملتی ہے، پھر بندے کو سرور ملتا ہے کہ میرا دین پہ مال لگا ہے، میرا دین پہ گھر لگا ہے، میری دین پہ جان لگی ہے، میری اولاد لگی ہے، میرا خاندان لگا ہے، میرا ملک لگا ہے، مجھے ہجرت کی نعمت ملی ہے۔ پھر انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے دین کے لیے میرا سب کچھ قبول فرما لیا ہے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی۔ پھر اسلام، ماننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ ایمان بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، اسلام بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتا۔ وہی مانتا ہے اللہ پسند فرما لیتے ہیں، وہی کرتا ہے جس کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک غلام تھا، اپنے آقا کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا۔ آقا بے ایمان ہوگا، غلام مومن ہوگا۔ وقت آیا راستے میں، مسجد میں غلام نے اجازت مانگی، نماز کے لیے چلا گیا، نماز پڑھی، دل لگ گیا، تھوڑا سا گڑ گڑا کر اللہ سے اور مانگ لیا۔ باہر سے اس کے آقا نے آواز دی، باہر آؤ، جلدی آؤ۔ باہر گیا تو اس کے مالک نے اور آقا نے ڈانٹ کر کہا، تجھے کس چیز نے اندر پکڑ کے رکھا تھا، کیوں باہر نہیں آ رہا تھا؟ اس غلام نے بڑی محبت اور لجاجت سے جواب دیا کہ جس نے آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیا اسی نے مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیا، مجھے روک کے رکھا تھا، تمہیں کس نے پکڑا تھا کہ تم اندر نہیں آئے؟ جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو معاملات پھر ہوتے، اللہ نہ محبت فرمائیں، اللہ نہ چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی نعمت ایمان کی ہے، بہت بڑی نعمت اسلام کی ہے۔ ایک ہے اجمالی ایمان، ایک ہے اجمالی ایمان، آمنت باللہ کما ہو باسمائہ وصفاتہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب۔
ایک ہے اجمالی، یہ ہر شخص پہ فرض ہے، یہ ہر شخص پہ فرض ہے۔ جو اللہ نے فرمایا برحق ہے، جو ہمارے پیغمبر نے فرمایا برحق ہے، مجھے معلوم ہے تب بھی برحق ہے، مجھے نہیں معلوم تب بھی برحق ہے۔ جو کچھ قرآن کریم میں ہے برحق ہے، جو کچھ احادیث میں ہے برحق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برحق ہے، بس بات ختم، بات ختم۔ ایک ہے تفصیلی، کیا فرمایا وہ جو پتہ چلتا جائے مانتے جائیں، جو علم میں آتا جائے مانتے جائیں، بس کیا کرنا ہے، جو انہیں فرمایا ہم نے وہی کرنا ہے، باقی مجھے پتہ نہیں ہے، جو علم کے اندر آئے بس کرتے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا یہی معمول مبارک تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عصمت انبیاء پر ایک بہت عجیب دلیل پیش فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ انبیاء معصوم ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ کے اجماع کا معنی صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ہمارے لیے ہے، نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبی سے عمل آیا ہے اور ہمارے لیے ہے، بس اس کو ماننا وہ فرض سمجھتے تھے، بس یہ لازم ہے، کوئی دوسری اس میں رائے ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ حضور کو معصوم سمجھتے تھے، اتنا ہو جانا کافی ہے کہ بس حضور نے فرمایا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر تو کیا دیوانگی تھی، کیا عشق تھا، کیا محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے اپنا رشتہ پیغمبر سے جوڑنا ہے، پیغمبر پاک کے صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، ان سے بھی کمزور نہیں ہونے دینا۔ ہمیں سب کچھ تو انہی کے واسطے سے ملا ہے، اور ہمیں کہاں سے ملا ہے، اور ہمیں کہاں سے ملا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بہت بڑی نعمت ایمان ہے، بہت بڑی نعمت اسلام ہے، ماننا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ باقی تفصیلی بات کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، جو علم میں نہیں ہے، علم میں آ جائے مان لیں، علم میں آ جائے بس پھر کریں۔ ماننے سے تو چارہ نہیں ہے کہ کچھ مانے کچھ نہ مانے، ہاں عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ کر لیا کچھ رہ گیا، کبھی نفس کی شرارت، کبھی شیطان کا بہکانا، کبھی گھر کی مصروفیت، کبھی کوئی اور عذر، ممکن ہے کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے تو ڈٹنا نہیں ہے، بس معافی، معذرت، غلطی، میری غلطی ہے، مجھ سے ہوا، آئندہ نہیں کروں گا، میری غلطی ہے کہ مجھ سے ہوا۔ اب یہ ایمانیات کا، اسلامیات کا پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 علوم ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 فقہ۔ قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ، یہ 3 بنیادی علوم ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم، سب سے پہلے، کیوں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو قرآن کریم ہے، بس کسی کے سے دوستی لگ جائے، قرآن سمجھ آ جائے، قرآن مستحضر ہو جائے، کیا اس کی دنیا ہی اس کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، پھر قرآن کریم کی وہ شرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے فرمائی ہے، حدیث پاک، حدیث پاک۔ پھر بہت سارے مسائل قرآن کریم کے اندر ہیں، بہت سارے مسائل احادیث کے اندر ہیں، بعض نظر آ رہے ہیں، بعض نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، حضرت امام مالک بن انس، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، اللہ اکبر، حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا پر، کہ جنہوں نے دن رات ایک فرمایا، قرآن کریم اور احادیث سے مسائل کو نکالا اور لکھ کر فقہ کی صورت میں ہمیں دے دیا۔ فقہ تو نام ہی سمجھ کا ہے، وہ سمجھے ہیں اور ہمیں دے دیا، کتنا ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اب ہمارے ذمے ہے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔
حدیث مبارک پڑھیں، حدیث مبارک سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، فقہ پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی، سب سے پہلے اپنی زندگی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی، اس کے بعد اپنے خاندان کی زندگی، اس کے بعد اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، پورا عالم۔ فکر ہم نے پورے عالم کی کرنی ہے، بات سمجھ لیں، فکر ہم نے پورے عالم کی کرنی ہے، اور اصلاح اپنی کرنی ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، پورے عالم کی فکر ضروری ہے۔ ہم پورے عالم کی اصلاح نہیں کر سکتے، اصلاح کی فکر اور کوشش کر سکتے ہیں، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، صرف فکر کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک شخص کو تکلیف ہے، بیماری ہے، چیک اپ بھی کرا رہا ہے، ڈاکٹر سے دوا بھی لکھ رہا ہے، استعمال نہیں کر رہا، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ اب اس کو فکر ہے تو اس نے چیک اپ بھی کرایا ہے، فکر ہے، دوا بھی لکھوائی ہے، لیکن استعمال نہیں کر رہا، تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے گزارش کی ہے، قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ شریف، فقہ مبارک، یہ تین بنیادی علوم ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں، اس میں کمی اور کوتاہی ہرگز نہیں کرنی۔ اور باقی علوم قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ کو سمجھنے کے لیے صرف ہے، نحو ہے جسے ہم گرامر کہتے ہیں، منطق ہے، یا دیگر علوم ہیں، بنیاد یہی ہے، قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ۔ قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ کہتے ہیں علوم عالیہ، یہ بلند علوم ہیں، اور باقی علوم ان کو سمجھنے کے لیے انہیں کہتے ہیں علوم عالیہ، ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی کھپائے، اپنی پوری زندگی اس پہ لگائے، پوری زندگی علم میں لگا رہے۔ عمر کا ایک حصہ ہے، گزر جاتا ہے، آدمی مکمل دین نہیں حاصل کر سکتا، یہ تو موت تک بھی لگا رہے تب بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن جتنے عقائد ہیں وہ تو فرض ہیں سیکھنے، جو فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ کی حد تک ہیں۔ ظاہر ہے جو فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے، جو اعمال واجب ہیں اس کا علم بھی واجب ہے، جو عمل سنت مؤکدہ ہے اس کا علم بھی سنت مؤکدہ ہے، یہ درجات ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کم از کم آدمی جو ہمارے ہاں دینی مدارس کی ترتیب ہے اس کے مطابق مکمل وقت دے۔ وقت گزر گیا، بچپن گیا، جوانی آ گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کاروبار، تجارت، ملازمت، مسائل پیدا ہو گئے۔ اب ضرورت ہے کہ دین تو پھر بھی سیکھنا ہے، اس کے لیے بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت، خانقاہ حنفیہ کا عملہ، اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے فکر فرمائی، مشورے کیے، کوشش کی، دن رات ایک کیا، مل جل کے ایک نصاب مرتب کیا کہ ان حضرات کے لیے جن کے پاس وقت کم ہے، مجبوری ہے، معذوری ہے، لیکن دین سے محبت ہے، درد ہے، دین سیکھنا چاہتے ہیں، ایک نصاب مرتب کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی وقت نکال کے دین کو سیکھ سکیں۔ طویل مشاورت کے بعد 2 سالہ علم دین کورس کے نام سے نصاب مرتب ہو گیا بحمد اللہ تعالی، پڑھانے والے اساتذہ کرام کا تعین ہو گیا بحمد اللہ تعالی، اعلان ہو گیا۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو جو دنیا بھر سے اس کورس میں شریک ہوئے۔ اسی طرح 2 سالہ علم دین ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے، مبارکباد کے مستحق ہے وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس کورس کے اندر شریک ہوئی ہیں۔ اب ہم نے اس کی ترتیب بنا دی ہے، 2 سال کا کورس ہے، اس کے ٹوٹل 6 سماعیاں ہیں اور ہر سماعی کا نصاب بنا دیا گیا ہے۔ اب بنیادی طور پہ قرآنی قاعدہ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ ناظرہ قرآن کریم ٹھیک ہو، پھر ناظرہ قرآن کریم تجوید سے کوشش کریں، اس کا ترجمہ، مختصر سی تفسیر تاکہ قرآن سمجھ آ جائے،
پھر حدیث پاک، اس کے بعد فقہ اور صرف اور نحو گرامر، تاکہ حدیث کے اعراب آ جائیں، پڑھنے میں آسانی ہو، دقت نہ ہو۔ یہ مختصر سا نصاب تجویز کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ سیرت بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تاریخ بھی پڑھیں گے، عقائد بھی پڑھیں گے۔ اس پر محنت ہوگی لیکن ترتیب سے، بڑا آسان سا نصاب بنایا ہے، بہت کوشش کی ہے۔ ہر سمائی کا امتحان ہوگا، اس کے الگ نمبر ہوں گے، پھر دوسری سمائی کا ہوگا، پھر تیسری کا ہوگا، تینوں کو اکٹھا کریں گے، سال کے نمبر ہو جائیں گے۔ 2 سال کے ہوں گے تو انشاءاللہ سند بھی جاری ہو جائے گی۔ اصل تو سند نہیں ہے، سند تو ایک اعزاز ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رکھتا ہے کہ میری نسبت فلاں استاذ کے ساتھ ہے، میری نسبت اہل حق کے فلاں مرکز کے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے عرض یہ کیا ہے، اس بات کو پلے باندھ لیں، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت، عقائد اور اعمال یہ بنیاد ہے۔ اب ہم نے عقائد بھی سیکھنے ہیں اور اپنے اعمال مسائل سیکھنے ہیں، عقائد کو ماننا ہے اور اعمال کو اپنانا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس محنت کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ہم ٹھیک کریں گے۔ لوگوں نے غلط استعمال کیا، ہم ٹھیک کریں گے۔ جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں۔ ہر وہ شخص جو میری آواز کو سن رہا ہے، میں اس سے گزارش کروں گا اس آواز کو آگے پہنچائیں، اس بات کو آگے منتقل کریں۔ آئندہ نسلوں تک ہم نے انشاءاللہ ان علوم شریعت کو لے کر جانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر جانا ہے۔ ہم دنیا چھوڑ جائیں گے، صدقہ جاریہ بن جائے گا، بعد کے لوگ پڑھیں گے، دین پر آئیں گے، ہماری قبر آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ قبر کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں کیا بات کیسے سمجھاؤں؟ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اپنی قبر، اپنی آخرت، ہم اس کی فکر کرنی ہے۔ دنیا پر بھی محنت کریں، کوئی اس میں اشکال کی بات نہیں۔ دنیا میں رہنا ہے، مکان بھی چاہیے، دنیا میں رہنا ہے لباس بھی چاہیے، دنیا میں رہنا ہے خوراک بھی چاہیے، دنیا میں رہنا ہے گاڑی بھی چاہیے۔ شریعت تو منع نہیں کرتی، اچھے سے اچھا قیمتی لباس پہنیں، اچھے سے اچھا قیمتی مکان بنائیں، اچھے سے اچھا قیمتی لباس پہنیں۔ بس یہ خیال کریں کہ شریعت کے مطابق ہو، حرام کا مال نہ ہو، ناجائز مال نہ ہو، ناپاک مال نہ ہو، زکوٰۃ اس میں دے دی گئی ہو، فقراء مساکین کا حق دے دیا گیا ہو۔ کریں، شریعت کم منع کرتی، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ نے دعائیں تو کرنی ہیں، اور بھی دعائیں کریں۔ بنیادی طور پر یہ 6 دعائیں ضرور فرما لیں۔ نمبر 1، اے اللہ اس 2 سالہ علم دین کورس کو اپنے فضل کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ نمبر 2، اے اللہ اس 2 سالہ علم دین کورس کو پورے عالم کے لیے نافع اور مفید بنا دے۔ نمبر 3، یا اللہ اس 2 سالہ علم دین کورس کو شروع کرانے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، تعاون کرنے والے، مشورے دینے والے، ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ نمبر 4، یا اللہ اس 2 سالہ علم دین کورس کو اپنے دربار میں مقبول بنا دے۔ نمبر 5، یا اللہ اس 2 سالہ علم دین کورس کو لوگوں کے یہاں محبوب بنا دے۔ نمبر 6، یا اللہ اس 2 سالہ علم دین کورس کو شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ جو حضرات شریک ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، ابھی بھی 2-4 دن میں نے حضرات سے کہا ہے کہ داخلے جاری رکھیں، کوئی داخلہ لینا چاہے تو اس کو دے دیں۔ ابھی ابتدا ہے، 2 دن مزید دیکھ لیں، منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، جمعہ تک چلائیں۔ کوئی ساتھی شریک ہونا چاہیں تو اس کورس کے اندر آ جائے، کوئی محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی رضا عطا فرمائے۔
ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اس 2 سالہ علم دین کورس کو اپنے فضل سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اس کو پورے عالم کے لیے مفید بنا دے۔ یا اللہ یا کریم، اپنے دربار میں مقبول بنا دے۔ یا اللہ لوگوں کے محبوب بنا دے۔ یا اللہ اپنوں اور غیروں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی نعمت دی ہے، اس پہ ثابت قدم فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ، اے اللہ اس کو اے اللہ اپنے کرم سے شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ ان کی ضروریات اپنے خزانے سے پوری فرما۔ اے اللہ کریم، اساتذہ کرام، ہمارا عملہ اور دنیا بھر سے منسلک و افراد جو ہمارے کام میں ہمارے ساتھ معاون ہیں، اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم اے اللہ کریم اپنی شان کریمی، یا اللہ اپنی شان رحیمی کا صدقہ، یا اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے کسی بھائی کی جائز خواہش کو اپنے کرم سے پوری فرما دے، جائز ضرورت اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ کریم، دنیا بھر میں جو شر و فساد ہے اس سے دنیا کو اے اللہ اور ہمیں بھی محفوظ فرما دے۔ اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کے لیے اے اللہ کریم ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ وہ ادارے، وہ افراد، وہ جماعتیں جو دیر دین کے کام میں لگی ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اسلامی ممالک، اسلامی حکومتیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے ہمارے تمام اسلامی ممالک کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم محفوظ فرما۔ حرمین کی، القدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم اپنے کرم سے دین کی خوشیاں اور بہاریں دیکھنی نصیب فرما۔ اے اللہ کریم دین کے مٹنے کا غم عطا فرما۔ اللہ کریم دین کا درد عطا فرما۔ یا اللہ کڑن عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا آسان فرما۔ اے اللہ کریم اتباع سنت کو محبوب بنا دے۔ یا اللہ سنت کو ہمارا مزاج بنا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو ہمارا مزاج اور رواج بنا دے۔ اللہ کریم اس دین پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم معترف ہیں اپنے گناہوں کے، ہم معترف ہیں اپنی بدعملیوں کے، ہم معترف ہیں اپنی نالائکیوں اور کمزوریوں کے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہماری نالائکیاں معاف فرما دے، کمیاں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، علمی کمزوریاں دور فرما دے۔ اے اللہ کریم طاقت اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ کریم دل کی پختگی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے
جو ہم نے دینی منصوبے شروع کیے ہیں اس کو اپنے کرم سے مکمل فرما دے، پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ان کو مکمل فرما دے۔ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، اے اللہ کریم اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اللہ ہماری ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ کام کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے وہ ساری دور فرما دے۔ مرکز کی تعمیر اور ترقی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما دے، اہل علم کے قلوب کو متوجہ فرما دے۔ یا اللہ دین کے جو طلب کرنے والے ہیں ان کے قلوب کو متوجہ فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ وہ خیریں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں ساری عطا فرما دے۔ اللہ وہ شرور جن سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ کریم اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ اے اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے۔ اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ آسان فرما دے۔ اے اللہ آخرت کا استحضار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما دے، بھول کر کیے وہ بھی معاف فرما دے، بند کمرے خلوت میں کیے وہ بھی معاف فرما دے، جو جلوت میں کیے وہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اے اللہ جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت فرما لے، اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ کریم اپنی نافرمانی سے بچا لے، اے اللہ اپنی نافرمانی سے بچا لے، اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لے۔ اے اللہ کریم دنیا میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔